تو اصل چیز اس کو سمجھنا ہے کہ مخالفین اسلام نے کس طرح اس تاریخ کو مس کیا، اور آج ہم کو کیسے پڑھنی چاہیے تاریخ۔ تو یاد رکھیے سب سے اہم ترین اصول یہ ہے کہ تاریخ کی ہم وہی چیزیں لیں گے جو اللہ کی کتاب سے نہ ٹکراتی ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کے مدح میں، تعریف میں جتنی آیتیں اتاری ہیں، جتنے اوصاف حمیدہ بتلائے ہیں، ان میں سے کوئی چیز بھی اگر تاریخ میں آ کر ان سے ٹکراتی ہو یا ان کے شان سے گری ہوئی ہو تو ہم اس کی تاریخ کو نہیں لیں گے۔ اور تاریخ میں بھی اگر کوئی صحیح تر بات، صحیح تر روایت سے آ رہی ہو جو کہ صحابہ کی عظمت کو گھٹا رہی ہو، اس وقت بھی علماء کہتے ہیں کہ ہم اس کو دراصل صحیح طور پر تعویل کریں گے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے جو مطلب دراصل نکالا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے صحابہ کے اندر خیانت والی بات کہیں آ رہی ہے تو یاد رکھو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں عادل قرار دیا، ان کی طرف خیانت کی نسبت ہرگز نہیں ہوگی۔ اللہ نے ان کے قلوب کا امتحان لے لیا، فرمایا کہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، ہم نے کیا ہے تقوی کا امتحان لے لیا ان کا۔ اب کوئی ان کی بددیانتی کے بارے میں کیسے کہہ سکتا ہے؟ اگر یہ روایت آ رہی ہے تو ہم اس روایت کو مانیں گے نہیں، کیوں؟ کیونکہ اس واسطے کہ یہ قرآن سے ٹکرا رہی ہے۔ صحیح تر ہے تو بھی مانیں گے نہیں، لیکن جب ہم تحقیق کرتے ہیں ایسی روایتوں کا تو یاد رکھیے وہ دراصل صحیح نہیں نکلتی ہیں، جس کو عام طور پر مشہور کر دیا گیا ہے۔ امام ابن عربی نے، ایک ابن عربی صوفی مشہور ہے، وہ نہیں ہے یہ دوسرے بہت بڑے امام ہیں اہل سنت کے، جن کی کتاب ہے العواصم۔ اس کتاب میں انہوں نے بحوالہ اس بات کو وضاحت کی ہے جو کہ بہت مشہور کر دی گئی ہے شیعوں کی طرف سے، اور اسی طرح رافضیوں کی طرف سے، یہودیوں کی طرف سے، حتیٰ کہ اہل سنت کے کئی کتابوں میں نے پڑھا وہ واقعہ اپنی زندگی میں، کئی کتابوں میں، اور اسی کو بہت اچھالتے ہیں، اور آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا۔ اب عدل کے بارے میں دیکھیے مثال دے کے آگے بڑھوں گا۔ واقعہ کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ خلافت پر متمکن ہوئے تو حضرت معاویہ نے خلافت تسلیم نہیں کی۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ جنگ صفین پیش آئی۔ صفین ایک مقام کا نام ہے جہاں پر یہ جنگ پیش آئی تھی، اور یہاں پر جمع ہونے کے بعد جب معاملہ زور پکڑا تو اس بات پر طے ہوا کہ اللہ کی کتاب پر فیصلہ ہو جائے گا۔ دونوں فریق اپنے اپنے جگہوں سے کیا ہے کسی حکم کو مقرر کر لیں۔ تو اس حیثیت سے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے حضرت عمرو بن عاص بنائے گئے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے حضرت ابو موسیٰ اشعری بنائے گئے۔ اب یہ بات تو بالکل صحیح ہے، لیکن اب اس میں مرچ مسالہ جو لگائے ہیں وہ کیا ہے؟ پہلے یہ کان بھر دیے گئے کہ دیکھو حضرت عمرو بن عاص عرب کے چوٹی کے ذہین ترین اور سیاست دانوں میں بہت اعلیٰ درجے کے تھے، اور ابو موسیٰ اشعری ان کو کچھ نہیں معلوم تھا سیاست کے بارے میں، بہت معصوم تھے، یہ بہت بھولے بھالے تھے۔ یہ سب کیا ہیں؟ مرچ مسالہ لگا رہے ہیں۔ کون کہہ سکتا ہے؟ وہ صحابی ہیں، وہ گورنر ہیں، اور گورنر تھے حضرت عمر کے زمانے میں بھی۔ تو ایسی بڑی شخصیت جن کو نہ سیاست آتی، وہ بڑے بھولے بھالے ہیں، لوگ ان کو کیا ہیں کسی بھی طرح کیا ہے مول کر دے سکتے ہیں۔ اس طرح کے مرچ مسالے لے کے پہلے ہی کیا کر دیا گیا؟ حضرت عمرو بن عاص کے خلاف بغض بھر دیا گیا۔ یہ بڑے ذہین تھے، تو اسی میں ناانصافی ہو گئی حکم چننے میں، کہ ابو موسیٰ اشعری کو جو اٹھایا گیا ہے حضرت علی کی طرف سے، یہ حضرت عمرو بن عاص کے برابر تھے ہی نہیں۔ اچھا اس کے بعد کیا ہوا؟ یہ سب لوگوں نے لکھا ہے، سب لوگوں نے لکھا ہے کہ دونوں مل کے اکٹھا بات چیت کر کے اعلان کیے
دونوں مل کے جب آپس میں بات چیت کیے، اس وقت دونوں نے کہا کہ کیا کیا جائے۔ مسئلہ یہ تھا کہ اس وقت اس کو جو حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ ہیں، اس معاملے کو اکابر صحابہ کی طرف رجوع کر دیا جائے کہ وہ دیکھیں اور کسی ایک کو بنائیں یا ان سے مشورہ طلب کریں۔ بات یہ تھی کیونکہ اس کے بالمقابل حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے ہی نہیں تھے، نہ خلیفے کے دعوے دار تھے۔ اس وقت جب یہ تحکیم کا مسئلہ پیش آیا، اچھی طرح سمجھ لیجئے، جیسے بہکاتے ہیں یہ بدبخت لوگ، تاریخ کو مس جو کرتے ہیں نا، وہ کیا کہہ کے کرتے ہیں، گویا کہ ایسا ہے حضرت معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ دونوں ٹکر کے ایک تھے، یہ ادھر کے خلیفہ تھے، یہ ادھر کے خلیفہ تھے۔ پہلے یہ چیز کیا ہے، اطراف میں مرچ مسالہ لے کے یہ بنا دیتے ہیں، حالانکہ ہرگز بھی نہیں۔ اس وقت جب تحکیم کا مسئلہ تھا، جب ادھر سے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے عمرو بن عاص کا انتخاب ہوا اور ادھر سے حضرت علی کی طرف سے ابو موسیٰ اشعری کا انتخاب ہوا، اس وقت حضرت معاویہ خلیفہ تھے ہی نہیں، نہ خلافت کے دعوے دار تھے، نہ خلیفہ بننے کے لیے یا آ کر ان کو چننے کے لیے وہ انتخاب ہوا تھا۔ دونوں حکم بنے تھے۔ بات صرف اتنی تھی کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اس وقت یہ کہہ رہے تھے کہ جو کچھ بھی حضرت عثمان کو شہید کیے ہیں ان کا قصاص لو یا ان کو اپنے حوالے کرو، میرے حوالے کرو کہ میں انہی صحیح طور پر کیا ہے قصاص لوں گا۔ اتنی بات تھی۔ انہوں نے نہ خلافت کی دعوے داری اس وقت کی تھی، نہ خلیفے کے اعتبار سے اپنے آپ کو منوایا تھا۔ اور ادھر متفق علیہ مدینے والوں کی بیعت سے حضرت علی خلیفہ تھے، تو دونوں برابر کے تھے ہی نہیں۔ لیکن تصور ایسے کروایا جاتا ہے کہ دونوں برابر، ادھر شام والوں نے گویا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنا لیا تھا، ادھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مدینے والوں نے کر لیا تھا۔ اب دونوں طرف سے دو آدمی تھے، ادھر سے ابو موسیٰ اشعری تھے، ادھر سے حضرت عمرو بن عاص تھے، اور عمرو بن عاص بہت ذہین فتین تھے، اور ادھر ابو موسیٰ اشعری کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ یہ دراصل سیٹنگ کس نے کی ہے پوری پیچھے کی؟ یہ تو بالکل صحیح بات ہے کہ دونوں حکم بنائے گئے تھے، لیکن اطراف کی بازو کی مرچ مسالہ لگا کہ جو سیٹنگ ہے یہ یہودیوں، رافضیوں اور شیعوں کی ہے، جس کو آگے چل کر بہت سے اپنوں نے بھی اختیار کیا، اور آج کا بہت بڑا سرغنہ بٹ کے بیٹھا ہوا ہے انجینئر علی مرزا، جو اس کی تائید میں دلائل دیتا ہے، تو لوگ واہ واہ کرتے ہیں کہ ہر بات دلیل سے کرتا ہے۔ پہلے دلیل تو اس وقت بنے گی نا جی جب کیا ہے اس واقعے کے لیے وہ دلیل صحیح بھی ہو۔ ہر دلیل تو کیا ہے، جو آدمی سمجھتا ہے دلیل ہے وہ دلیل تو نہیں سمجھی جائے گی نا۔ ہاں، جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں عبداللہ ابن سبا بھی دلیل سے بات کرتا تھا، کیا اس کی دلیل کو مان لیا جائے گا؟ سب سے پہلے جو فتنہ اٹھا حضرت عثمان کے دور خلافت میں، جو کہ خلیفہ راشدین کے اندر ہیں، خلفائے راشدین کے تیسرے خلیفہ ہیں، دوہرے داماد ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، کئی مرتبہ اللہ کے رسول نے جنت کی بشارت دی ہے انہیں۔ ایسے صحابی کے خلاف جب اس نے عوام میں تحریک چلائی تو اس نے بھی تو یہی کہا نا، دلائل سے ہی تو بات کی۔ اس نے سب سے پہلا مغالطہ یہی دیا تھا کہ دیکھو جی عجیب بات ہے مسلمانوں کی، مسلمان یہ تو مانتے ہیں کہ قیامت کے قریب دوبارہ حضرت عیسیٰ آئیں گے اور وہ زندہ ہیں، لیکن جس نبی کے پیروکار ہیں، جس نبی کے امتی بنے ہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے بارے میں مانتے ہی نہیں ہیں کہ یہ دوبارہ آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ کے بارے میں تو مانتے ہیں کہ یہ دوبارہ آئیں گے، جبکہ قرآن میں دلیل ملتی ہے کہ وہ دوبارہ آئیں گے۔ لوگ حیران رہ گئے، ابھی ابھی جو مسلمان ہوئے تو انہیں تو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا یہ کیا بات ہے، اس کے پاس بھی تو دلیل تھی نا، اس نے قرآن سے دلیل پکڑی۔ اس نے کہا کہ دیکھو اللہ کہتا ہے ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، بے شک جس نے تمہارے اوپر قرآن کو فرض کیا ہے تمہیں ضرور دوبارہ لائے گا۔ تو صاف دلیل ہے،
اور وہ دلیل سے وہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو تم لوگوں نے کیا عقیدہ خراب کر لیا، حضرت عیسیٰ کو زیادہ اہمیت دے دی۔ حضرت عیسیٰ دوبارہ آنے کا قرآن میں ذکر نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول تو دوبارہ آنے کا قرآن میں ذکر ہے۔ یہ تو تم مانتے ہو حضرت عیسیٰ آئیں گے قیامت کے قریب، لیکن اس کو نہیں مانتے، تو اب کیا کہیں گے؟ عبداللہ ابن سبا جیسا بدبخت ترین جو فتنہ تھا، اس فتنے کی تائید میں آپ کہیں گے کہ ہاں بالکل ایسا ہی کیا ہے، علی مرزا بھی ہے جو لے کے آتا ہے دلیل بخاری و مسلم کے احادیث کو، لیکن جامہ پہناتا ہے اپنے خیالات سے۔ اس کو دلیل نہیں مانیں گے۔ دلیل کو دلیل ماننے کے لیے بھی یہ فہم ہونا ضروری ہے کہ اصحاب سلف نے اس کو اس واقعے کے لیے دلیل سمجھا، تب وہ دلیل مانی جائے گی۔ ابھی میں نے بتا رہا ہوں نا کہ حضرت عثمان کے خلاف میں جب وہ فتنہ اٹھایا تو پہلے یہی کہا، اور قرآن میں آیت موجود ہے ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، لیکن اس کی صحیح تشریح کیا ہے؟ اس کے لیے دلیل ہے کہ اللہ کے رسول دوبارہ آئیں گے؟ نہیں، یہ تو اس وقت کی آیت ہے جب ہجرت کر کے اللہ کے رسول جا رہے تھے مکہ چھوڑ کے اور غمزدہ تھے، تو اللہ نے کہا کہ آپ کو جیسے ان بدبختوں نے نکالا ہے اللہ کے رسول، آپ کو ہم واپس ضرور لائیں گے، اور مکہ فتح ہوا تو وہ بات پوری ہو گئی، بس مسئلہ ختم۔